عزیزان گرامی قدر، اگر ہم مولا کائنات کے فضائل اور کمالات کو اگر دیکھتے ہیں تو جہاں ایک مدبر اور ایک جنگجو، ایک شجاع، ایک دلیر اور صاحب حکمت، حکیم انسان، جس کی گفتگو نہج البلاغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس اوج کمال پہ مولا کائنات سوچتے تھے اور کس اوج کمال پہ گفتگو کرتے تھے۔ بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جو ابھی تک جن پہ گفتگو نہیں کی جا سکی ہے۔ جب انسان شجاع ہوتا ہے، جب دلیر ہوتا ہے، تو پھر اس کا فیصلہ اس کی قوت بازو کرتے ہیں، اس کی تلوار فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کے ساتھ تلوار سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ۔ اب بہترین مثال جنگ جمل میں، جہاں مسلمانوں کا خون زمین پر گر رہا تھا، جہاں جنگ جمل میں دو طرفین آپس میں جب جنگ لڑ رہے تھے، ایک طرف سپاہی حضرت مولا کائنات تھی اور دوسری جانب حضرت بی بی عائشہ کے طرفدار موجود تھے، اور جب تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں تو ظاہر بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گلدستہ اور پھول پیش نہیں کیے جاتے، بلکہ پھر تن، من اور سر کی بازی لگتی ہے۔ کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کے پیر کٹتے ہیں اور کسی کا سر کٹتا ہے۔ چونکہ میدان جنگ ہے جنگ جمل، اور اس سے کوئی اپنی نگاہیں بند نہیں کر سکتا۔ تاریخ نے سب کچھ لکھا کہ یہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر خود حضرت عائشہ جو تھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں افسوس کا اظہار کیا کہ جس علی کے لیے رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی مال حق والحق مال علی، کاش میں علی کے مد مقابل نہ جاتی اور میں یہ جنگ نہیں کرتی، زندگی پر افسوس کیا۔ لیکن یہ حضرت عائشہ کا افسوس تھا، اور دوسری جانب جب اس جنگ جمل میں مولا علی جو ہمارے پہلے امام اور جو بلا فصل ہیں، ہمارا عقیدہ ہیں، اور جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس چوتھے خلیفہ، اور جب امہات المومنین بی بی عائشہ میں جب جنگ جمل کا معرکہ ہوا، اور جب اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ظفر یاب ہو گئے اور جب فتح یاب ہو گئے، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک عام خلیفہ نہیں ہے، منصوص من اللہ ہیں، ہم معصوم جانتے ہیں، یہاں انتہائی تواضع، انکساری کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انتہائی ادب اور تکریم اور احترام کرتے ہوئے اس بیوی کا احترام بجا لائے، اور بعض روایت میں 100 جو ہیں وہ عورتیں اور بعض روایت میں 10 عورتیں جو ہیں ان کو مردانہ لباس سپاہیوں کو پہنایا، خور رکھی، اور جو لباس ہوتا ہے تلوار نیزے دے کر، اور پورے چاروں طرف ان عورتوں کو جو مردانہ لباس پہنے ہوئی تھی ان کو مدینے کی طرف رخصت کیا، یعنی اس جنگ جمل کے میدان سے مدینے گئے۔ تو وہاں سے جو منافقین تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ رسول اللہ کی زوجہ کو علی علیہ السلام نے اس اندازے بھیجا۔ تو ایسے میں جب یہ مدینہ سواری پہنچی تو ان عورتوں نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا اور بتایا کہ علی جیسا حکیم امام اور علی جیسا مدبر امام نے ہمیں راستے میں حفاظت کے لیے جو ہے وہ مردانہ لباس پہنائے تھے، لیکن حقیقت میں ہم کوئی مرد نہیں، ہم سپاہی نہیں، بلکہ ہم عورتیں تھیں، اور ہم چاہتے تھے کہ اس پروٹوکول کے ساتھ کہ جو ایک معظمہ، جو ایک جو ہے وہ باپردہ خاتون کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق، اس پوری تدبیر کے ساتھ مولا علی نے اس حکمت کے ساتھ کہ کل منافقین مذاق اڑاتے، یہ علی کی حکمت تھی، یہ علی کی دانائی تھی، یہ علی کا علم امامت دیکھ رہا تھا کہ جسے منافقین نہیں دیکھ سکے۔ لیکن کیا رویہ مولا کائنات نے جنگ جمل میں اپنایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مولا علی کا ذکر ممبروں سے بھی ہوتا ہے، درود میں بھی مولا علی شامل ہیں، اور کیوں نہ ہوں
اس لیے کہ یہ وہ علی کہ جسے پیغمبر گرامی نے اپنا نفس کہہ کر پکارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔